معزز ناظرین، انگریزی نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنا یا ایسے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرنا کیسا ہے، آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ معزز ناظرین، آج پوری دنیا میں دو طرح کے کیلنڈر رائج ہے۔ ایک ہجری کیلنڈر، جس کو ہم اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ پہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا عیسوی کیلنڈر، جو کہ آج پوری دنیا میں بشمول اسلامی ممالک کے نافذ ہے۔ دنیاوی سارے معاملات، کام کاج اسی عیسوی کیلنڈر کے حساب سے ہوتے ہیں، جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور اختتام دسمبر پہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اسلامی کیلنڈر یعنی قمری کیلنڈر کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ معزز ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے، مفسرین کے مطابق یہاں پر مہینے سے قمری مہینہ مراد ہے، یعنی محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول اور باقی مہینے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی مہینے کو لوگوں کے لیے اوقات قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے کثیر احکام و عبادات انہی پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر روزہ، زکوٰۃ، حج، عورتوں کی عدت رضاعت، بلوغت کے جو مسائل ہیں، انہی مہینے کے اوپر مبنی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ عرف و استعمال کے اعتبار سے بھی جو اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے، یہ مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اپنے نجی معاملات میں بھی اسلامی کیلنڈر ہی کا اعتبار کریں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عیسوی کیلنڈر کے حساب سے کسی دوسرے شخص کو انگریزی نئے سال کی مبارکبادی پیش کرے، ایسے موقع پر انہیں خیر کی دعائیں دے، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ معزز ناظرین، ایسے موقع پر ایک شخص کا دوسرے شخص کو خیر کی دعا دینا، ان کے صحت و عافیت کی دعا دینا، یہ بالکل جائز و درست ہے، کیونکہ انگریزی نئے سال کے موقع پر خیر کی مبارکبادی پیش کرنا فی زماننا نہ تو یہ کسی قوم کا شعار ہے اور نہ ہی کسی قوم کا یہ مذہبی عمل ہے۔ جب نہ کسی قوم کا مذہبی شعار ہے اور نہ ہی مذہبی عمل ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو خیر کی دعائیں دے، تو خیر کی دعائیں دینا بالکل جائز و درست ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بات بھی ضرور آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ کے ذریعے دوسرے تک یہ بات پہنچے کہ آج کے دور میں جو نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو بدتمیزیاں کی جاتی ہے، یہ بالکل بھی جائز و درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نیو ایئر نائٹ کے نام پر اس موقع پر شراب نوشی اور گانے بجانے کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، جو کہ از روئے شرع بالکل بھی جائز و درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں نہایت ہی مؤثر انداز سے شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے، اور شراب کی حرمت کے بیان کا انداز اتنا جامع ہے کہ کسی حرام اور ممنوع چیز کی حرمت کا اعلان اتنی جامعیت کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں شراب کی حرمت کو بیان کیا، شراب کی حرمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی علت اور اس کی حکمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔
تو چاہے خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع، کسی بھی موقع پر ایک مسلمان کو شراب نوشی کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب نوشی کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پاسے یہ ناپاک ہی ہے، شیطانی کام، تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ معزز ناظرین، اسی طریقے سے چاہے خوشی کا موقع ہو یا پھر کوئی اور موقع، کسی بھی موقع پر گانے بجانے، گانے باجے کی محافل کا انعقاد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت ورنۃ عند مصیبت، کہ دنیا آخرت میں دو آوازیں ملعون ہے، ایک خوشی کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ چاہے خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع، کسی بھی موقع پر جو ہے گانے بجانے کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اسی طریقے سے نیو ایئر نائٹ کے نام پر مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ مرد عورت کا اختلاط یہ بالکل بھی جائز و درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کو پردے کی تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے اور بے پردگی سے منع فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لڑکیوں کا اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا حرام ہے۔ جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہے، ان پر اطلاق دیوس ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے، ان کے بچے کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، اس پر نظر رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نیو ایئر نائٹ کے نام پر آتش بازی اور ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے، جو کہ از روئے شرع بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں تضییع مال ہے، مال کو برباد کرنا ہے، اور مذہب اسلام میں مال کو برباد کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ اور بیجا خرچ نہ کرو، کیونکہ بیجا خرچ کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہے، اور شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ اسی طریقے سے نیو ایئر نائٹ کے نام پر بعض نوجوان گاڑیوں اور موٹر سائیکل کے سیلنسر نکال کر سڑکوں پہ گھومتے ہیں اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ان کا اس طرح سے گھومنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے نوجوانوں سے میری گزارش ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ ایسے لوگوں سے میری ایک پرخلوص گزارش ہے جو لوگ نیو ایئر نائٹ کے نام پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں خوشی کس بات کی ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ جب تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا تو تمہیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا پایا، کیا کھویا۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی شریعت طاہرہ، شریعت مطہرہ، اسلامی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔